جی، اس وقت موجود ہوں میں جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر حافظ محمد احمد احسن صاحب کے ساتھ۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام کون سی جو اسکیمیں یا پروجیکٹ اس وقت چلا رہی ہے۔ جی سر، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، اس حوالے سے ہمیں ذرا آگاہ کیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ رضوان بھائی موسٹ ویلکم، اور آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو انفارمیشن ہے سروسز کے حوالے سے وہ پبلک تک جائے، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے ٹولز جو ہیں وہ اویل کریں، اور میڈیا کا ایک بڑا رول ہے پبلک اویئرنیس کے حوالے سے۔ میں اب بات کروں گا ان انیشیٹوز کے بارے میں جو گورنمنٹ آف پنجاب اس نے پبلک کے حوالے سے جو اس نے لیے ہیں۔ سی ایم صاحبہ نے رائٹ نو ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو 4 طرح کی سروسز جو ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں۔ جو اس میں ایک تو ٹاپ موسٹ لیول پہ ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ان کا، فائنینشیل سٹائپنڈ جو ہے ان کا منتھلی بیسس پہ سٹارٹ کیا گیا، آل دو کہ یہ انہیں ملتا کوارٹرلی ہے ہر 3 مہینے بعد، اور یہ 3500 روپیز جو ہیں وہ پر منتھ انہیں ملتے ہیں، اور کوارٹرلی پھر اس کو ملٹیپلائی کریں تو 10,500 روپیہ انہیں ہر 3 مہینے بعد ملتا ہے۔ اس کا وہ معذور کو کوئی کارڈ بنوانا پڑتا ہے یا آپ کے پاس درخواست دینا پڑتی ہے؟ یہ کس طرح وہ ایلیجیبل ہوتا ہے یہ امداد لینے کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی بندہ جو کسی بھی ڈیفارمیٹی کے ساتھ ہیں وہ اپروچ کرے گا اپنی ہی تحصیل میں جو سوشل ویلفیئر کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ اس کے آفس میں۔ ہمارے یہاں تحصیل بھلوال میں جو ڈسیبلٹی کو ڈیل کرنے والا جو یونٹ ہے وہ MSSU یونٹ ہے، میڈیکل سوشل سروسز یونٹ بھلوال۔ یہ THU ہاسپٹل بھلوال میں روم نمبر 11 میں موجود ہیں، اسٹاف موجود ہیں وہاں پہ، آفیسر موجود ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی معذور بندہ وہ اپنی معذوری کو ڈٹرمن کروانے کے لیے، اس کو چیک کروانے کے لیے ویدر وہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ کرائٹیریا وہ اس کو فلفل کرتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے، اور اس کو ڈسیبل اسیسمنٹ بورڈ کے نام سے اس کو نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی بھی اپلیکینٹ جب اپلائی کرتا ہے تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آن لائن DPMIS ایک سسٹم ہے اس میں چلی جاتی ہے، دین اس کی ایک اپوائنٹمنٹ فکس ہو جاتی ہے اس کے بورڈ کے حوالے سے، اس کو ایک ڈیو ڈیٹ دی جائے گی کہ آپ فلاں ڈیٹ کو آ کے اس بورڈ کے سامنے اپیئر ہوں۔ اب بورڈ جو ہے وہ اس کی کانسٹیٹیوشن ایسی ہے کہ اس میں بہت سارے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کوئی بھی پرسن چاہے وہ فزیکل ڈیفارمیٹی کے ساتھ ہے یا وہ مینٹل ریٹارڈیشن کے ساتھ آیا، یا اس کو وہ ENT کا کوئی پیشنٹ ہے یا ادروائز کوئی بھی اس کو ایشو ہے، تو وہ اس بورڈ کے سامنے پیش ہوگا، اور بورڈ کے میں موجود جو کنسلٹنٹس ہیں، جو ادر ممبرس ہیں، وہ اس کو اس کی ڈسیبلٹی کو ڈٹرمن کر کے اپنا ایک فیصلہ دیں گے۔ یعنی کہ جو گونگے بہرے ہیں جی وہ جو ذہنی طور پر کچھ معذور ہیں وہ، بالکل، اور جو ہاتھ پاؤں یا اس طرح کی کوئی جسمانی معذوری ہے یہ 3 وہ ہو والے گئے۔ لوگ جو ہیں وہ یہ ایک درخواست دے اس میں سکتے چوتھی ٹائپ آپ کے ویژول بلائنڈ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی 4 طرح کے۔ اب اس میں ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس بھی اس میں انکلوڈ ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ طے کرنا اس بورڈ کا ڈاکٹرز کام ہے، کے وہ پینل بورڈ کا۔ کہتا تھا کہ یہ معذور ہے تو ٹھیک پھر وہ ٹھیک درخواست آگے چلے گی جناب۔ اچھا، اب اس میں 2 کیٹیگریز ڈیفائن ہو جاتی ہیں۔ فرض کریں بورڈ کہتے ہیں کہ جینوئنلی یہ بندہ ڈسیبل ہے، تو اس میں آگے فردر مور 2 کیٹیگریز ہیں کہ آیا وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کام کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے تو وہ اس فائنینشیل سٹائپنڈ کا اہل نہیں ہوگا جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، اور اگر وہ ناٹ فٹ ٹو ورک ہوگا، یہ اس کی دوسری کیٹیگری ہے، یعنی معذور ہے اور کام بھی نہیں کر سکتا، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔
تو جیسے کہ سی پی چائلڈ ہیں، ادر بہت کرونک جو ڈیفارمیٹی ڈیزیزز کے ساتھ لوگ نہیں، آ اس میں جاتے ہیں. میں نے جو جی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مثلا ٹانگوں سے معذور ہیں، لیکن وہ بجائے اس کے کہ بھیک مانگیں یا کریں، کسی نے درزی کا کام سیکھا ہے یا کوئی کچھ چیزیں لے کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر سیل کر رہے ہیں، تو اس کو پھر معاشی امداد نہیں ملے گی، حالانکہ وہ معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، اور لیکن لازمی بات ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے. اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں نا. اس میں دیکھیں ایک ہر بندے کی ایک ول ہے، ایک پاور ہے کہ اس نے وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نہیں، آپ کا محکمہ اسے کیسے ڈٹرمن میں کرتا میں ہے وہ ذرا وضاحت میں کریں. میں اسی پہ آنا جی چاہ سر. رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ اگر بہت سارے میں نے دیکھے ہیں کہ سویئر ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی لوگ اس لیول پہ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امداد نہیں لینی اور ہم نے کام کرنا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور کچھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ وہ ابو 40 جو ہیں وہ ہاں، ان کے مشکل ایج ریلیٹڈ ڈیفیشنسیز بھی آ مشکل ہو جاتی جاتا ہیں، تو ہم نے اس چیز کو بھی ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیفارمیٹی تو ہے. آپ فرض کریں ایمپوٹیشن ہوگی ہوئی ہے، آپ نے جیسے بات کی کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ ایج کا بھی ایک وہ اس میں ایک وہ آ گیا، ایک لمٹ آ گئی، تو اس میں پھر یقیناً وہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جاب میں انڈکشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ بھی اس ایج سے بھی اوپر نکل گیا کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ کسی جاب میں انڈکٹ کرنے کے لیے اس کی جو ایج ہے وہ کیا چاہیے ہوگی، تو اس میں وہ بھی اس کی نکل گئی. تو اب وہ ایک ڈپینڈنسی کے کھاتے میں آ گیا. تو پھر اسے یہ اس میں مالی امداد ملے گی، بالکل ورنہ وہ سارا معاملہ بالکل نہیں ہوگا. بالکل. یہ کتنی مالی امداد ہے جو کوارٹرلی انہیں ملے گی؟ جناب ماہانہ ہوتی جی ہے میں لیکن اس کا کوارٹرلی. آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. جی. یہ 3500 روپیز ہیں پر منتھ، لیکن یہ ملتا کوارٹرلی ہے ہر 3 مہینے کے بعد. اور 10,500 روپے ان کے ایک اے ٹی ایم کارڈ جو ہے بینک آف پنجاب کا وہ ایشو ہو جاتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا جو ہے وہ یہ جب بورڈ اس کو فائنل کرتا ہے ہاں جی. تو ڈیٹا کو دوبارہ ہم پش کرتے ہیں ٹورڈز نادرا. ٹھیک ہے. نادرا ان کا سی این ایس سی بنا دیتے ہیں. شناختی کارڈ کے اوپر نشان آ جاتا ہے کہ یہ اسپیشل معذور ویل ہے. چیئر کا وہ لوگو لگا ہوگا اس کے اوپر. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. اب نادرا اس بورڈ کی فائنڈنگز کی بیس پہ اس نے فیصلہ اپنا کر دیا، اس کے پاس آئی ڈی آ گیا. اب یہی والا جو ڈیٹا ہے یہ پی آئی ٹی بی اس کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ہمارے پارٹنر ہیں اس پروگرام میں. تو یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹا جو ہے وہ فیچ کر لیا جاتے ہیں وہاں سے. اچھا اس میں ہم نے ایک آگے لمٹ ہمارے بسک کے ساتھ بھی یہ اٹیچمنٹ ہے. ان کا بھی چونکہ وہ سرویز جو ہیں وہ اس میں ایک پی ایم ٹی اسکور بھی اس میں انوالو ہے کہ غربت کی ایک خاص لمٹ انہوں نے ڈیفائن کر دی ہوئی ہے کہ اگر اس سے اوپر کی فیملی ہوگی یعنی وہ ویل آف ہوں گے تو وہ اس کے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ یعنی کسی بے ایسی نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے، جی سپورٹ جی پروگرام، اس کے لیے ایلیجیبل ہے تو پھر ہی یہ جی ادھر بھی بالکل، وہ وہ اس کا ایلیجیبل ہو پی ایم سکے ٹی گا. اسکور جو ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے اور اس میں وہ اگر وہ پھر یہ ادھر لائک بھی کر پھر رہا وہی. ہے تو وہ پھر وہ آٹومیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈیٹا فیچ ہو رہے ہیں نا جی، وہ اس نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ دونوں سیلنگس دیکھنی ہیں کہ صحیح آیا وہ ڈسیبل ہے، وہ ادھر وہ ہو گیا. ڈیزرو بھی کر رہے ہیں دونوں ٹھیک ہو چیزیں، گیا. صحیح ہو گیا. ڈیزرونگ بھی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور ڈسیبل بھی. پھر تو وہ آگے اس یہ کو وہ اچھا اب اس میں پروسیس میں یہ آ گیا کہ دین اس کا کارڈ جو ہے ایک پروسیس ہوگا بی او پی کی طرف سے، کیش ہم ڈائریکٹلی نہیں ہاں جی. دے سکتے. ٹھیک ہے. یہ اس بندے کا اگر تو وہ اس کا اپنا بایو میٹرک ایک ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ دوبارہ سے پی آئی ٹی بھی ہمیں بھیج دیتی ہے کہ اس کو ایک ہماری ایپ ہے اس میں ہمیں ڈیٹا بھیج دیتے ہیں کہ اس کو ویریفائی کریں کہ یہ اس کے نام کا کارڈ بنا دیا جائے یا اس کی گارڈین شپ طے کرنی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اب ایسے ہوں گے کہ جو معذور ہیں، کام بھی نہیں کر سکتے، سی پی چائلڈ ہیں، تو اب وہ خود تو آپریٹ تو پیسے نہیں نہیں کریں نکلوا گے. سکتے، ٹھیک ہو گیا. تو ان کے والدین یا جو بھی اب اس میں جو نگران ہوتے ہیں. جو ان کے فیملی ممبرس جو ہیں وہ آتھرائز ہو گئے کہ اس میں پھر یہ افسر مجاز جو ہے یہ اس نے دیکھنا ہے کہ جو یعنی کوئی بھی ایسا بندہ جو گارڈین اس کا طے کریں تاکہ
وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے, یہ نہ ہو کہ پیسے لے اور اپنی جیب میں ڈال لے. جناب یہ آپ نے دیکھنا ہے چیزیں سارا کچھ. دیکھنے والی ہوتی ہیں, ٹھیک بالکل ہے, صحیح ہو کہ گیا سر. یہ اس کی یعنی ایمبیزلمنٹ والا سین نہ ہو اس میں. یہ ویسے بڑا خوبصورت سلسلہ ہے. جی یہ جو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی لائنوں میں لگ کے, اس میں تو پھر معذور کا تو ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ مطلب بینک کے تھرو پیسے لینے ہیں, جو ہی پیسے آئیں گے وہ خود ہاں یا جی وہ اس کا گارڈین جا کے وہ نکلوا سکتا ہے. جی بڑا بالکل. ایک مناسب طریقہ کار ہے. اور اس میں ظاہر ہے اس میں ٹرانسپیرنسی بھی اس کا بھی پہلو موجود ہے, اور ایک سہولت کا پہلو بھی موجود ہے. یہ معذور کے حوالے سے تو یہ ہے. جی. دوسرے کون سے پروجیکٹ ہیں جناب اس میں؟ اچھا, اس میں دوسرا جو ہے وہ پروجیکٹ وہ اسسٹیو ڈیوائسز کے حوالے سے ہے. ویل چیئرس کا ایک پروگرام ہے, یا ادروائز جو پروسیسز ہوتے ہیں جو ان کی موبلٹی میں ہیلپ فل ہوتے ہیں, جو ایسے معذور لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک خاص پروگرام یعنی جو کہ ہے وہ حکومت بھی. پنجاب میں جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ایک تو مالی امداد, جی جی اور دوسرا ویل چیئر کی فراہمی کے لیے بھی ایک الگ سے پروگرام شروع کر رکھا ہے. بالکل. اب یہ آگے چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنک ہو گئیں, لیکن اس کے لیے پرائمری لیول پہ وہی وہ جو ہمیں پہلا معذور والا وہ آ جو گیا, چاہیے تھا وہ اس وہ کا ہو گیا. کارڈ جو ہے ہاں جی وہ کارڈ وہیں تک پروسیس ہو گیا. جی یعنی سٹارٹ اگر کسی کا کرنا ہے تو کرنا وہیں سے وہی سٹارٹ سے. ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ آگے ویل چیئر کے لیے بھی بالکل ایلیجیبل ہو سکتا ہے بالکل. جناب. اب وہ فردر مور جو ہے وہ اب اس جو ایپ ہے وہاں پہ اپلائی کرے گا. اچھا 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 اچھا. ADWC کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ آن لائن بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, اور یہ اپلیکیشنس اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی نیٹ کیفے پہ جائیں. چلیں آپ جا سکتے ہیں, وہ آپ کی سہولت کے لیے, کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ روٹین میں لیکن یہ آسانی ہو جائے گی کہ جناب. آپ اس کو آپ اپنی سمپل اینڈرائڈ سے آپ کر گھر سکتے بیٹھے جو بچے بچیاں جو کر سکتے ہیں وہ اس کو آپریٹ کر کے اپنی آن اب لائن یہ سمجھنے اپلیکیشن. کے لیے کہ پہلے معذور والا کارڈ بن گیا, جی اب اس نے اپلائی کر دیا مالی امداد کے لیے, وہ الگ حصہ ہو گیا. نہیں, اب مالی امداد کے لیے اپلائی نہیں کرنا, اس خود بخود وہ آٹومیٹیکلی فیچ کرنا ہے اس یعنی نے کہ ڈیٹا. صرف کارڈ بنوانا ہے کہ جی جی معذوری طے کرنی کہ یہ معذور ہے. بالکل. گورنمنٹ خود بخود جی یا جو ادارے ہیں متعلقہ وہ خود بالکل. بخود لے لیں گے کہ جی یہ جی لوگ جو ہیں جی یہ بالکل مالی امداد کے ان بالکل. کو ضرورت ہے, لیکن ان کو ہم نے کرنا. لیکن جو اسسٹیو ڈیوائسز والا جو پروگرام ہے جو ویل ویل چیئر چیئر کا ہے, والا, ہاں جی اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا بہت جی. بالکل اب صحیح ہو اس گیا. میں اپلائی تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس آلریڈی ویل چیئر ہو, ٹھیک ہاں ہے, جی جی اور آلریڈی وہ پروسیسز اس نے ہاں جی مینیج کر لیا ہو, تو وہ شاید اس کے لیے اپلائی نہ کرے, ٹھیک ہے جی. صحیح. اچھا تو اچھا اچھا صحیح. حکومت چاہتی ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ صرف درخواست دیں اور وہ لیں. لیکن اب یہ اب لیٹسٹ یہ بھی اس میں ایک انٹرونشن آگے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ان سب کو وہ سارے اپلائی کریں اور وہ سارے لیں. صحیح. اچھا اچھا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ یہ ہمارا تو ہے سٹانس یہی ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے وہ لے لیں. وہ لیں. یہ صحیح ہو الگ گیا. بات, یہ اگلے بندے کی جو جس نے اپلائی کرنا ہے یہ اس کی اپنی ثوابدید وہ ہے کہ لیتا وہ, ہے کہ ہاں جی, لینا وہ چاہتا ہے کہ اس نہیں نے لیتا. ظاہر اب ہے آگے بس اور ایک چیز کون سی آگے. سر اس کے علاوہ آگے پھر یہ دو اچھا, چیزیں تو یہ اس آ میں گئی. یہ جی ان سر. کے لیے آگے ایک تیسرا پروگرام جو ہے وہ پنجاب دھیرانی پروگرام ہے. اس میں یہ ایک چیز ہے کہ کون سی بچیاں جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں بھی جو معذور بچیاں یا معذور لوگوں کی بچیاں یا جو ڈیسٹیٹیوٹس ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, بے سہارا ہیں, اور جو orphan بچیاں, ٹھیک ہے جی. اگر کسی کا سنگل پیرنٹ یا بوتھ پیرنٹس جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. نہیں, اس میں کیا کہ جناب پہلے تو آگے کے جو معذور ہیں, معذور والدین ہیں یا وہ بچی معذور ہے, یہ کس طرح گھر تھوڑا سا میں اگر کوئی معذور ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ بھی موسٹ پریفریبلی ہم اس کو ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ معذور کی بچی ہے یا خود معذور ہے تب بھی پریفریبلی, ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو کیٹیگریز بتا رہا ہوں, ضروری نہیں کہ وہ معذور ہو, ضروری نہیں. بچی ایک بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اب میں غریب لوگ ہیں وہ ڈیسٹیٹیوٹس کی بات کی ہے, ہاں جی وہی بے سہارا جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور آرفنس جو ہیں جو یتیم لوگ ہیں, ٹھیک ہے, چاہے سنگل پیرنٹ کے ساتھ ہیں یا دونوں کے دونوں ماں پیرنٹس باپ دونوں تو فوت ہو گئے. وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ والا جو ہے کرائٹیریا وہ نہیں اس میں اپلائی ہوگا. اس کی یہ اس میں نہیں ہے, اس میں ٹھیک ہے, غربت کا وہ نہیں دیکھا یہ جائے اس گا, کے ساتھ لنک نہیں ہے. یہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس نے جو بچیاں اس میں آئیں گی, ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم اس طرح کہیں کہ کم وسائل والے جو لوگ ہیں بالکل, اب اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح سمجھے آپ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تھوڑی سی اس میں نا ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی ایک زیادہ انفارمیشن پٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ
لوگ اس کو سوشل سٹگما کے طور ہاں پہ لے رہے ہیں، جی جی اور خاص طور پہ جو جن بچوں کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، ہاں جن جی لڑکے والوں کے جی جی ساتھ، تو وہ اس میں بیریئر بنتے ہیں کہ یہ اس میں یہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کہ لوگ سمجھیں گے یہ دیکھیں بالکل جی یہ تو ایک امدادی سی جہیز لے کر آئی ہیں یا اس طرح بالکل. پتہ نہیں کوئی خیراتی سلسلہ تھا، حالانکہ یہ مسائل بنتے ہیں یہ اس طرح. بالکل بالکل جی میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیٹ کے فنڈس ہیں، اسٹیٹ نے آپ کی سہولت کے لیے اور ان بچیوں کے خاندان کی سہولت کے لیے یہ ایک پروویژن دی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اس کو سوشلی ایک بری چیز بنا کے پیش کریں، میرے خیال میں یہ ہمیں ایک سوشل چینج جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے. اس میں اب کیا وجہ ہے جناب جی کہ کیا اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی اس میں انسلٹ ہے جناب، بےزتی بڑی ہے کہ اس طرح کر کے یہ طریقہ کار کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب اس طرح تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بیسی وہ ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہی ہے اس میں کہ پتہ نہیں ہماری کوئی جو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں یا یہ ہماری بچیوں کا ڈیٹا یا کوئی جو کلیکٹیولی یہ جو فنکشن ہونے، تو اس میں شاید کوئی چیزیں جو ہیں اس میں وہ طریقہ کار کیا ہے، جی درخواست کیسے دیتے ہیں کہ اس میں میں یہ ذرا تھوڑا سا میں اس آپ کو حوالے سے بتا یہاں دیتا سے ہوں. شروع کریں پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جناب. سیم پہلی دو چیزوں کا جیسے وہ سروسز کا صحیح پورٹل موجود ہاں ہے، جی اسی طرح پنجاب دھیرانی کا بھی پورٹل موجود ہے. الگ سے آن لائن کسی کو نہیں پتا گھر بیٹھ کے ایک درخواست دے بالکل دیجیے. آن لائن درخواست ہو سکتی ہے، صحیح لیکن اس میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کو 8 چیزیں چاہیے ہوں گی. جی کون کون سی جناب؟ جی اس میں جو بچی اپلائی کر رہی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ نکاح فائڈ ہے یا اس کو وہ انگیجمنٹ اس کی ہوئی ہے اس لڑکے کے ساتھ. صحیح ٹھیک ہے، تو اب جو جن کا ریسنٹلی نکاح ہوا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک صحیح ہے ریسنٹ. اور دوسرا یہ کہ اس میں بچی کا آئی ڈی ہونا ضروری ہے. آئی ڈی اٹ مینس کہ وہ شی از ابو 18. بالکل صحیح. یہ تو آٹومیٹک ہاں ایک جی سیلنگ اس جی میں ہاں طے جی ہو گئی نا. جی ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فارم بی کی بیس پہ اپلائی کر دیتے ہیں، بٹ وہ آگے جو ہے سسٹم جو ہے وہ رن وہ نہیں نہیں ہوگا، لیتا. کیونکہ اس میں اس نے ایشو ڈیٹ بھی مانگنی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی اس کی آئی ڈی کی سب مانگنی سے ہے. پہلے لڑکی کا آئی ڈی ہونا شناختی کارڈ آئی ڈی ہونا ہونا ضروری ہے. اینڈ ایلیجیبلٹی جو ہے وہ 18 سے 40 سال کے درمیان اس کی ایج ہونی چاہیے، صحیح اور ڈائیورسی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اچھا ٹھیک، اور ویڈوز جو ہیں وہ انٹرٹین ہو بیوہ اس سکتے کے ہیں لیے جی، اپلائی کر سکتے ہیں. ایلیجیبل ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہاں ہیں جی تو آپ کے پاس اپنا آئی ڈی یعنی خاتون جی اپلائی خاتون کریں. کا اس جی. میں اس میں یہ طے کرنے والی بات ہے کہ اپلیکینٹ جو ہے وہ خاتون ہے. اچھا 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 اس میں والدین بھائی بہن چاچا ماموں نہیں ہیں، خاتون درخواست خاتون دے رہی ہے. خاتون کے نام کی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جناب جی. جی بالکل ہو گیا. اچھا، خاتون کو بیس بنا کے آگے چیزیں جی لنک ہاں ہیں، جی اس یعنی اس خاتون اور اس کے پیرنٹس. پہلا شناختی کارڈ ہو گیا بچی کا، دوسرا ہو گیا والد والدہ، آگے اور کیا چیز چاہیے اگر سر؟ وہ حیات ہیں، جی اگر وہ جی زندہ ہیں. آگے پھر ٹھیک کس ہو چیز گیا جی. جی 3 چیزیں یہ ہو گئی. اچھا آگے آ گیا اس جو لڑکا ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا ہوا ہے، وہ اس کا آئی ڈی اور اس کے پیرنٹس کا آئی ڈی. یہ 6 تقریباً چیزیں 6 ہو 6 گئے. چیز جی ہاں جی. اچھا، ایک لڑکی کی تصویر اور ٹھیک ایک ہو گیا، لڑکے کی تصویر. 6 اور 2 8 8 چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا جب وہ اپلائی کر رہے ہوں پورٹل صحیح پہ. ہو گیا ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں وہ سسٹم جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ کرے گا. جی صحیح. اچھا، اپلوڈ ہو گئی یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان کی جو اپلیکیشن. سوشل ویلفیئر آفیسر ہے یہ اس کے پاس آ جائے گی یہ چیزیں. یہ بھی ایپ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے، یہ آن لائن ہے سارا سسٹم. نہیں وہی جی، مطلب آپ کے پاس آپ اسے جس ہینڈل کرتے ہیں وہ آن لائن ہی اس کو دیکھیں. تھوڑا سا کلیئر کر لیں. ہاں جی جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے لیے کوئی پیپر پہ کوئی چیز ہے، درخواست جیسے ایک پرانا ہاں جی طریقہ جی کار ہے ہاں جی وہ دے کر ویسے جائیں گے اور نہیں، اس پہ بالکل بھی نہیں. یا ہمارے پاس کوئی پیپر میں ہاں چیز آ جائے گی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ وہاں پہ پورٹل پہ اپلائی کر رہے ہیں اور وہ کنسرن تحصیل کے اس آفیسر کے خود پاس بخود اس آن لائن ہی اس کے پاس وہ آن لائن اس کے آ موبائل گیا. یا کمپیوٹر میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، جب وہ آ گئی تو دین ہم نے اس کی ویریفیکیشن کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ آیا وہ جو چیزیں جو ہیں وہ میچ ہو رہی ہیں، کہیں ڈیٹا میں کچھ ایسی چیز تو نہیں. خاص طور پہ چونکہ کل کو بچیوں کے یہاں پہ بھی وہ بی او پی کا کارڈ انوالو ہوگا اور وہ اس کے فون نمبر کی بیس پہ وہ اکاؤنٹ کھلتے ہیں، تو ہم نے ان کے فون نمبر کو دیکھ لینا ان کے ہے، ان کے بذریعہ آئی بینک ڈیز. ہی اس کی ادائیگی ہوگی اس لیے شروع سے ہی سیم بینک انوالو ہو جائے سیم گا تاکہ سیم سیم ایسا. اچھا یہ اس میں ایک چیز جو پہلے ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی حکومت کی
चलती थी पॉलिसियां, उसमें काउंसलर है जी, नंबरदार की तस्दीक है, एमपीए है, एमएनए है, इसमें इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं जनाब? नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो ऐसा ऐसा सच नहीं है। वो जब आप अप्लाई करते हैं जी हाँ तो जी। आप वहीं पे वो चीज़ें जो हैं वो चली गई नहीं, बुनियादी इस चीजें, बच्ची ने अपना, अपने वालदैन का, जी, जी। अपने वो जो फियांसी है उसका मंगेतर उसका, और वालदैन उनके वालिद दे दिया, और शनाख्त और तस्वीरें दे दी। जी, जी। इसमें कहीं कोई नंबरदार इन्वॉल्व नहीं है, कहीं नहीं, नहीं, काउंसलर नहीं, नहीं, इन्वॉल्व नहीं, नहीं ये है। तो आप ये तो घर घर बैठकर एक बैठे बच्ची ने अप्लाई कर दिया, घर बैठे और आपके पास भी ऑनलाइन आपके कंप्यूटर में चीज जी, आ गई। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कैसे वेरीफाई करते हैं? क्या आप फिर उनके गांव जाते हैं या उनके मकान पे जाते हैं? क्या इसका आगे का तरीकाकार क्या है इसका? जी, बिल्कुल, उसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे भी अप्रोच करते हैं, और बेसिकली तो उनका जो उनका वेयर अबाउट्स देखना और उनके वो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हैं वो उनको देखना जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पे ग्राउंड में जाके उसको तय कर लेते हैं, ठीक है? और देन उसकी जो वेरिफ़िकेशन है, एक और चीज़ है ना कि उसकी ऑनलाइन चूँकि डाटा जो है वो हाँ जी। स्पेशल ब्रांच की तरफ भी पुश हो जाते हैं, वो उसका लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी चला जाता है, ठीक है जी? तो उसमें वो भी स्टेक्स हैं, वो उनसे भी रहनुमाई ली जाती है यानी अगर ताकि अगर मैं ये जी, जी, मुझे जो समझ आ जी, रही है कि इसमें जब भी आप कोई करना चाहते हैं तहकीक वगैरह, तो जी। ये नहीं है इसमें किसी को भी, आम आदमी जो है, मोहल्लेदार है, गांव वाला है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदा आके अब दरवाजा नॉक करके तो ये इस तरह करके ये चेक कर रहा है जी। देखिए, वेरिफ़िकेशन जो है वो जैसे आप इसमें समझदार हैं कि वेरिफ़िकेशन कैसे की जाती है, ठीक है? वेरिफ़िकेशन तो वेरिफ़िकेशन है, ठीक है? हमने यही देखना है कि वो बंदा जो है, अब एक उसके कच्चे मकान हैं, हाँ जी, ठीक है? वो आपको एक नजर आ रहा है सवाल सामने जनाब, बिल्कुल। एक एक उसमें जो उसके अपैरेंटली चीज़ें पता चल जाती हैं कि भई ये इनके घर के हालात कैसे हैं, ठीक है? आपको फैमिली इनकम का भी मोटा-सा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हैं। ठीक है जी। अब उसमें अगर घर में कोई माज़ूर है तो वो भी वो चीज़ें सामने आ जाता है, वो तो ठीक है। ऐसी कोई तो बात अब ही नहीं। उसमें चूँकि वो बना ही उन लोगों के लिए है जो थोड़ा डिज़र्व कम करते वसाइल हैं, कम के वसाइल हामिल के वाले लोग हैं, हैं। ठीक है, जी जो सही। सफ़ेदपोश लोग हैं, जो कम वसाइल वाले हैं, डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो तो उसने कोई ऐसी कोई हार्ड बल्कि एंड जी, मुझे ये जी, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी, इसमें वो जो पहले हमने शुरू में बात की कि जो लोग समझ रहे हैं कि हमारा माशरे में मजाक शायद बन जाएगा, जी। इसमें ऐसा कोई आंसर ही नहीं है कि लोग जनाब ना कोई ऐसा, ये तो बड़ा बाइज्जत एक तरीकाकार गवर्नमेंट ने तय किया है कि जिससे जो जिसका ये हक है बाइज्जत तरीके से उसको वो मिल सके जनाब। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ये आपको बता दूँ कि इसमें पहले फ़ेज़ में फर्नीचर साथ देते थे, और साथ 1 लाख रुपया दुल्हन को हाँ मिल जी जाता जी। था। हाँ जी। इस दफ़ा जो है वो फर्नीचर को माइनस किया गया है। मतलब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि उसको लमसम पे कर दिया जाए, ताकि वो खुद से अगर वो लेना चाहें तो वो यानी कि उसमें ले अब लें। जहेज के हवाले से जो जी, एक चीजें हैं जी। वो नहीं होंगी, वो नहीं होंगी। बल्कि कैश की सूरत कैश या वो की चेक सूरत की में सूरत में जी, जी। वो नहीं, 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 चेक नहीं होगा। अच्छा, सेम वही बैंक में बीओपी जाएंगी, वो बीओपी। बैंक, यानी कि उसे किस कहीं भी नो, नो, कोई नो, नो। इन्वॉल्वमेंट किसी और आदमी की है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई किसी कहीं कमीशन नहीं है, कोई किसी नो, के साथ सौदेबाजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यानी कि गवर्नमेंट समिति है जो आप जी, मुझे जो समझ आ जी, रही है कि एक बंदा एलिजिबल हो गया, जी, आपने क्लियर कर दिया, स्पेशल ब्रांच ने कर दिया, वो एक तरीकेकार हो जी, गया जी, कि ये बंदा डिजर्विंग है, जी, बिल्कुल। उसके अकाउंट में पैसे आ गए। जी, अब वो जनाब ना उसको कहीं भी कोई ऐसा खदशा नहीं है कि ये मैं दूंगा पैसे तो फिर मेरे निकलेंगे, कोई कटौती नहीं, कोई और कुछ मैं नहीं इसमें जनाब। वज़ाहत कर दूँ कि इस सारे प्रोग्राम के जो उन्हें लोकल लेवल पे हेड बनाए हैं, वो इसी साहब हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है? सही। तो अब उनके अंडर जो है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक पार्टनर है, ठीक? ठीक है, मेन पार्टनर होगा लेकिन एक पार्टनर है, ठीक है? तो उसमें वेरिफिकेशंस में हम उसको देख लेते हैं, तय कर लेते हैं, और वो उनके फाइनल जो उनके पैनल पे जाके वो ओके हो गया, चीज़ें होगी। सही। अब उसमें कितने लोग रिजेक्ट होते हैं, कितने लोग हाँ जी। ओके होते हैं, तो वो उसमें चीज़ें जो हैं वो आगे प्रोसीड करती हैं। अच्छा, इसमें फर्दर मोर मैं इसमें ऐड अप करूँ, जी। हमारी वेरिफिकेशन का कतन मकसद ये नहीं या मतलब ये नहीं कि उसमें हमने जो किया वो फुल एंड फाइनल वहाँ से हमने फैसला कर दिया और उस बंदे को, उस बच्ची को पैसे मिल जाएंगे, अच्छा, ऐसा नहीं है। ये समझते हैं कि जब जो ही सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास कोई आएगा डाटा,
تو وہ We- یہاں سے اگر اوکے ہو جاتا ہے we تو پھر اوکے ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے we are just recommending. ٹھیک ہے، ہم اس کیس کو ریکمینڈ کر کے آگے بھیج رہے ہیں کہ یہ معلومات درست ہیں یا نہیں درست. ٹھیک. اچھا، آگے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے اپنا طے کرنا ہے کہ اس نے کتنے کیسز جو ہیں وہ انٹرٹین کرنے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام کا ایک بجٹ ہوتا ہے. صحیح. کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے؟ کیا آیا وہ سارے جو ہیں وہ ڈیل ہوں گے، یا اس میں فردر آگے الیکٹرانک بیلٹنگ کی طرف چیز جائے گی؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ فائنل کر کے آگے بھیج دیا. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کون سی لسٹ جو ہے وہ اوپر سے ویریفائی ہو کے آ جائے ہمارے پاس، کہ ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تو کوئی نکاح فائڈ ہے تو دین فائن، اگر نکاح نہیں ہوا تو ہم ان سے اس ڈیٹ سے جب یہ کلیکٹیو میریجز پروگرام جب اجتماعی شادیوں کا جو پروگرام فنکشن ہونا ہے اس سے پہلے وہ نکاح کروا اس سے پہلے وہ نکاح کر کے ہمیں وہ نکاح نامہ دے دیں. نکاح نامہ دے دیں. تو ہمیں وہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ نکاح نامے کے بغیر پھر ہم کسی بندے کو یہ تو نہیں کہ رخصتی تو نہیں پاسبل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو وہیں پہ اس فنکشن میں 2 فنکشنز یہاں پہ سرگودا میں ہو چکے ہیں. جی ہاں جی. اب یہ اس پروگرام کا تیسرا فیز ہے جو بھی چل رہا ہے، اور اس میں رضوان بھائی ایسے ہے کہ وہیں پہ اس سیٹنگ کے اندر ہی، اس فنکشن کے اندر ہی، وہ اس بچی کو اس کا ATM کارڈ جو ہے وہ وہیں پہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں. جو آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی نا، وہاں پہ بینک آف پنجاب کے سینٹرل آفس سے وہاں پہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ بینک کی طرف سے وہ بینک کے ریپس ہیں اور وہ ڈائریکٹ ہیں ان کے ساتھ. وہ لائزن ہم نے کروا دیا، انہوں نے اپنی ساری ویریفیکیشن چیک کر کے اس کو ہینڈ اوور کر دینا. اب وہ بچی جو ہے وہ لے کے گھر گئی، اس کا کارڈ ہے، اس کے پاس جس طرح وہ استعمال سر کرنا 3 چیزیں، اس کا کارڈ ہے، اس کا پن ہے اور اس کا فون نمبر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی کیوری ہے تو وہ ڈائریکٹلی بینک کی ہیلپ لائن کے ساتھ وہ ان کے ساتھ لنک اپ ہو سکتے ہیں. ہاں، ہم بھی سہولت کے لیے موجود ہیں، کیونکہ بعد میں مسائل آتے ہیں، کسی کا کوئی کیش آؤٹ نہیں ہوا یا کسی کا ٹاپ اپ پیچھے سے نہیں ہوا اس کا جو اکاؤنٹ ہے، تو پھر ہم وہ چیزیں بھی جہاں بھی رکاوٹ ہے وہ آپ اسے دور کرنے میں آپ معاونت کرتے ہیں. پھر ہم دونوں جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جو بینک آف پنجاب جو ہے اور دوسرا PITB، ان کے ساتھ لنک اپ ہو کے ان کا ڈیٹا انہیں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تاکہ اس بندے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. صحیح. یہ یعنی کہ یہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر 100 بندے نے درخواست دی، اس میں 100 کے 100 ہی ایلیجیبل ہو گئے، لیکن اب بجٹ ہے حکومت کے پاس 50 شادیوں کے ادائیگی کا، تو پھر جو 50 ہیں ان کو وہ حکومت کاؤنڈیٹ کرے گی اور اس طرح معاملہ ہو جائے گا. ایلیجیبل جو آپ نے بات کی کہ 100 ایلیجیبل تو تب ہوئے نا جب یہاں سے ویریفیکیشن سے ایک دفعہ وہ فلٹر ہو کے آگے نکل گئے. وہی گزارش کی آپ نے ڈیٹا ویریفائی کر کے بھیج دیا کہ یہ بندہ، یہ ٹھیک، یہ جو قوائف انہوں نے دیے ہیں یہ ٹھیک ہے، آگے چلے گئے. 100 بندوں نے درخواست دی، آپ نے ویریفائی کہ 100 کے 100 ٹھیک ہے. فیصلہ اب گورنمنٹ کے پاس ہے کہ ان کے پاس کتنا بجٹ ہے، اور وہ پھر اوپر وہ خود بخود وہ ایک لسٹ بن کر آ جائے گی آپ کے پاس کہ انہیں اطلاع دے دیں کہ یہ اب نکاح جو ہیں وہ نکاح کر کے بچیوں کے نکاح نامے دیں تاکہ ہم رخصتی کے لیے. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رائٹ نو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کوئی کیس جو ہے جو ہم نے بھیجا ہو اور جس میں ابھی وہ چیز الیکٹرانک بیلٹنگ کی طرف گئی ہو. ابھی تک قرآن اندازی نہیں ہوئی. بڑے اسپیشل فنڈز CM صاحبہ نے اس پروگرام کے لیے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک آپشن موجود ہے ان فیوچر. فرض کریں وہ لمٹ ایکسیڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ بلک میں کیسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سسٹم میں، تو یہ ایک آپشن موجود ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس میں الیکٹرانک یعنی بیلٹنگ کی طرف. ابھی تک عوام میں اتنی اویئرنس نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اتنا اچھا سلسلہ ہے دھیرانی پروگرام، کہ اتنے زیادہ لوگ رجوع ابھی نہیں کر رہے کہ حکومت کے بجٹ سے باہر نکل جائیں اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے ان میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات. اس میں اویئرنیس کی بھی بات کی. سیکنڈلی میں نے وہ آپ کو بیفور ٹائم وہ جو ایک سوشل ایک اسٹگما ہے نا وہ اس کی بھی بات کی کہ یہ زیادہ دیکھیں میرے پاس تو فیملیز آ رہی ہیں نا، اب میں ڈائریکٹلی ان کی باتوں کا کسٹوڈین ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس ضمانتیں ہیں ان کی باتوں. ٹھیک ہے، اب میں جتنا ہم لڑکے والوں کو سمجھا سکتے ہیں یا جتنا انہیں کنوینس کر سکتے ہیں، دیکھیں ایک خاص حد ہوتی ہے.
اس میں ہم یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی اپنے تئیں ایک ایسا فیصلہ کریں یا کوئی زور زبردستی ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جس میں ایک بندہ لینا نہیں چاہ رہا، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے اس فیصلے سے وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور اس خاتون کو کل وہ کو کہہ رہی تنگ میں نے کرے تو شادی ہی نہیں کہ میں کرنی نے تو شادی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں یا اگر یہاں پہ ایک بریک اپ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کیا مطلب میں اس کا برڈن اٹھا سکوں گا لائف میں؟ ایسے کیسے ہو یہ سکتا ہے نہیں ہو جناب، یہ تو سکتا، بالکل صحیح ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس لیول پہ جا کے بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ اگر تو ایک وہ کنسنسس سے دونوں کی رضامندی سے اصلاح مشورے سے وہ اس میں، کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن تو وہ ساتھ تھے جی نا، ساتھ تھے، اسی لیے وہ اپلیکیشن آگے چلی ہے کہ بیکاز وہ انہوں اس نے لڑکے کا شناختی کارڈ ہے، اس کے بالکل والد اور والدہ کا شناختی کارڈ ہے، پھر اسی لیے آپ سارا کے سلسلہ۔ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہاں جی، آپ کی رضامندی سے موو ہوئے ہیں، جی ہاں جی، ٹھیک ہے؟ اینڈ نو آپ وڈرا کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیوں وڈرا کر رہے ہیں، اور اگر اس بچی کا استحقاق بنتا ہے یا اس کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پور ہیں، ہم نہیں افورڈ کر سکتے، تو آپ ان کا دست و بازو بنیں، بجائے یہ کہ آپ اس میں ایک فضول سی بات کی وجہ سے ایک وہ ہرڈل کریٹ کریں۔ کہ تو جس یہ طرح حکومت جی کسانوں کو مختلف فنڈز فراہم کر رہی ہے، جی بالکل دیگر شعبہ جات میں فنڈز فراہم کر رہی ہے، یہ اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ یہ بھی آپ کا حق ہے اور بالکل حکومت آپ کو دے رہی ہے، آپ بالکل کا حق آپ کو دے رہی ہے، سمپل اس میں لینے میں خود انسلٹ فیل نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل اگر کسان کارڈ کے ذریعے وہ پیسے دے رہی ہے یا اور دیگر جو کئی سرگرمیاں ایسی ہیں جس بالکل میں وہ حکومت واپس نہیں لیتی بلکہ دے رہی ہے، وہاں انسلٹ فیل نہیں کرتے، تو یہاں بھی یہ بالکل۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے اور حکومت ہمیں ہمارا حق لوٹا رہی ہے۔ اور رضوان بھائی ہم تو بڑے عزت و احترام سے دے رہے ہیں، آپ نے شاید وہ پچھلے پروگرامز اس کے فنکشنز نہیں دیکھے، اگر وہ آپ ان کی نہیں نہیں، وہ ویڈیو تو بڑے اب پہلے میں نے اب وہ پہلا دیکھیں نا، پروگرام میں نے بھی کور آپ کیا ہے دیکھیں اور بڑا وہ کس خوبصورت تھا لیول وہ۔ کے تھے، ہاں جی، بڑا شاندار اور ٹھیک بڑا ہے؟ کمشنر صاحب خوبصورت۔ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آر پی او صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے ڈی سیز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ڈی سی ہاں صاحب جی جی موجود جی، ہیں، نہیں بڑا اچھا اچھا اچھا، جناب وہ۔ نیچے اے سی صاحبان موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تحصیل ہیڈز موجود ہیں، اور پھر ساتھ میڈیا پرسنز جو ہیں، پولیٹیکل فگرز جو ہیں، وہ میرے خیال میں 20-25 لوگ تو آپ ٹھیک ہے وہ جی؟ بڑا پورے بڑا عزت پورے بالکل علاقے ایسے۔ کے جتنے پولیٹیکل اینٹیز جو ہیں وہ ریسپیکٹڈ پولیٹیکل اینٹیز، اور وہ ٹھیک، بچیوں کو وہ اور وہ باعزت اور بہت رخصت کر رہے ہیں جس طرح ایک بڑے اور اپنے بچیوں کو کرتے ہیں اور جناب۔ پھر ساتھ اس میں اسپیشل جو ہیں وہ ہمارے منسٹر صاحب خود آئے، بالکل صحیح۔ سہیل شوکت بٹ صاحب خود تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سیکٹری صاحب خود آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے یہ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ آپ دیکھیں، آپ بیٹیاں ہیں ان کو اس لیول پہ جا کے ایک عزت و احترام سے ہم رخصت کر رہے ہیں، اور وہ کس لیول کے لوگ آ کے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ کیوں جائیں گی غلط ہاتھوں میں، ٹھیک ہے؟ بالکل تو صحیح۔ یہ اس کو میرے خیال میں اب ہمارے پاس نا ایٹ دا اینڈ ایک بات ہی رہ جاتی ہے لڑکے والوں کو سمجھاتے ہوئے، اور اس میں بہت سارے پڑھے لکھے حضرات بھی ہرڈل بناتے ہیں، مطلب اس میں ہم پھر مزید کچھ کر نہیں سکتے سمجھانے کے علاوہ نا، تو لیکن یہ کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اویئرنیس کی ضرورت اس حد تک ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ چیز آپ کی اپنی ہے، حق ہے آپ کا، یہ جو بچی لے کر آ رہی ہے لازمی بات ہے اپنے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے بے انسلٹ کا باعث ہے۔ اس میں رضوان صاحب ایک چیز ہے نا، اس میں اب فرسٹ فیز کے فگر دیکھ لیں، سیکنڈ فیز کے دیکھ لیں، اب چینج تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جتنا زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں یا اس کو لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چینج تو ہے، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ میں یہ کہتا ہوں اگر فرض کریں 50 لوگ ہیں جو ہم ریفائن کر کے ہم نے ایک لسٹ جنریٹ کر دی ہے، اللہ کرے اوپر سے جی 50 جی کا اوکے ہاں ہو جی گئے، جی، میں تو چاہوں گا کہ اس میں سے ایک بھی نہ مس ہو، ایک بھی نمبر بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے نا 10-15-20 ہاں جی، پرسینٹ کا ایک لوپ موجود ہے، میں کہتا ہوں یار ایک بھی نہ ایک بھی مس ہو، نمبر ٹھیک ہے؟ اگر وہ ایک بھی مس ہوگا تو وہ ایک پوری فیملی جو ہے وہ سفر کرے گی، تو دا تھنگ از دیٹ کہ ہم اویئرنیس میں بھی ہمیں اس میں پرفیکشن چاہیے ہوگی، اللہ کرے لوگ جو ہیں وہ اس کو، اور یہ تو آپ کی سب کی ایک ویلفیئر، مطلب دیکھیں ایک اس بندے پہ آج یہ حالات ہیں، کل کو میرے آپ پہ بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں، ٹھیک بالکل صحیح۔ ہے؟ تو یہ میرے خیال میں اس کو بہت پازیٹیو لینا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اگر ایک اسکیم جو ہے وہ اتنے
وہ اس لیول پہ جا کے ایک فیملی کو 2.25 لاکھ روپیہ اگر دے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ. اور دوسرا اس میں چوتھا پروگرام جی ایک اس میں جناب مس ہو رہے وہ مائنورٹیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور سوری میں اس میں ایڈ اپ کروں، یہ پنجاب دھیرانی پروگرام میں اس فیز میں ابھی جو ہیں وہ پریزنرس جو ہیں وہ ان کی بچیاں بھی ہیں اس میں ابھی وہ اپلائی کر سکیں گے. جی بالکل وہ اپلائی انہوں نے کیا، اور وہ بلکہ آئی جی صاحب کے ساتھ اسپیشل انہوں نے ڈیٹا بھی شیئر کیا، اور وہ ان کی بچیاں بھی اس فیز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تیسرے فیز میں شامل جی ہوں گی. تیسرے فیز میں شامل ہوں گی. ایک تو یہ ایک اس میں یہ موڈیفیکیشن آئی اس پروگرام میں، یعنی کہ یہ قیدیوں کے لیے بھی سہولت جی ہے جی کہ بالکل اب وہ لازم بات ہے ان کے وسائل بھی کم ہیں، بالکل جو جن کا کوئی بالکل سربراہ جو ہے وہ وہ جیل تو ہیں میں ہی ہے، اندر. تو پھر وہ ان کی جی بچیوں کی شادی کے لیے حوالے بالکل. بھی حکومت نے اس مرتبہ انہیں بھی شامل کیا. اور اس میں مائنارٹیز جن جگہوں پہ پروگرام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مائنارٹیز کے لوگ بھی اس میں پنجاب دھیرانی پروگرام میں ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں اور انہیں بھی آئے ہوئے امداد ہیں. ملے. ٹھیک، جی سر. ابھی کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ وائز آگے پروگرام ہاں جی آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارے ہاں ابھی فنکشن ہاں نہیں جی. ہوا ہمارے ہاں، تو ہم تو ابھی وہ ویریفیکیشن کے تو آپ لیول منارٹی پہ. کا ذکر کر رہے تھے، منارٹی کارڈ جو جی آگے مائنارٹی، وزیر اعلیٰ نے اعلان جی کیا ہے بالکل ان کے یہ بھی سیم اسی طرح کا ایک پورٹل ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے بیسیکلی تو یہ ڈی سی صاحب اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اے سی صاحب یہاں پہ اس کے ہیڈ ہیں، لیکن وہ بھی مائنارٹی کارڈ جو ہے وہ ریسنٹلی ہم ہی ڈیل کریں، یعنی کہ ٹھیک ہے. ویریفیکیشن وہی سوشل جی اس میں ویلفیئر کے ہیڈ پہ ان کا تھوڑا سا اس میں ویریفیکیشن کے لیول پہ بھی، اور دین انہیں جو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بھی، یعنی کارڈ جب آ جاتے ہیں تو اس کی تقسیم کے حوالے سے، اور ظاہر ہے انہیں کیش آؤٹ تو اس کا فرسٹ کیش آؤٹ پاسبل کروانا، اس کا بایو میٹرک ہاں جی. انشورٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا ٹیکنیکل نیچر کی ہیں. یہ آلریڈی چونکہ ہم یہ پروگرامس اس طرح کے کر رہے ہیں سی ایم صاحبہ کا، تو وہ بھی پروگرام جو ہے وہ بیکاز وہ آلموسٹ سیم ہی پیٹرن پہ جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ایسے ہی اسٹائپنڈ جو ہے وہ نہیں مل وہ رہا ہے. ماہانہ انہیں بھی امداد ملے وہ گی بھی منارٹیز کو بھی؟ جی وہ بھی ایسے ہی مل رہے ہیں، ماہانہ ملے گی نہیں، وہ جاری ہے. جی جاری ہے. یعنی کہ جو لوگ جنہوں نے منارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی جی تک جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ جی ان تک آپ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے جی آپ کے بالکل ذریعے کہ وہ لوگ اپلائی کریں، جی جی. اور وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے اسی طرح اور گھر بیٹھ کے اس کے ساتھ وہ بسک کی سیلنگ انوالو ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس میں جو ہے نا وہ فلٹر کر کے وہ ڈیٹا وہ سامنے آ جائے گا ہمارے پاس. جب وہ ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں نا ہمارے پاس، تو اس میں وہ کلیئر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایلیجیبل ہیں، یہ نہیں ہیں ایلیجیبل، ٹھیک ہے. دین آگے پھر فردر مور ان کی ویریفیکیشن کا جو بھی پروسیس ہے کہ وہ آیا وہ مطلب. جناب آپ نے ہمیں وقت دیا، نہیں اور موسٹ آپ ویلکم. نے بہت زیادہ خوبصورت، جیسا کہ میری خواہش تھی کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے ذریعے جو پروگرام چلا رہی ہے اس کے لیے عام آدمی تک وہ چیزیں پہنچیں تاکہ وہ ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انہیں پتہ چلے کہ ہمیں کسی بھی درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سمپلی آن لائن درخواست دے، اور پھر اگر جہاں ضرورت محسوس کرتا ہے وہ سوشل ویلفیئر آفیسر موجود ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر موجود ہیں، ان سے رابطہ کرے، وہ ان کی مزید رہنمائی کریں گے. کسی بھی جگہ کسی بھی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کا یہ کام کروائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے سر سنگھ. ہمیں وقت دیا، نہیں بہت سر ایور مہربانی سر. ویلکم، اللہ ایور حافظ. ویلکم جی.